وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی لگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی لگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حضرات، ایک لمبی فہرست ہے، بچوں نے خواہش ظاہر کی نعت پڑھنے قرات کرنے کی، لیکن بچوں کو میں اس بات کی تسلی دیتا ہوں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آپ کی نعت اور آپ کی قرات کو سنیں گے۔ رات دیر ہو گئی، صبح سحر بھی کرنا ہے، زیادہ دیر لوگوں کو بٹھانا بھی نہیں ہے، تو میں سیدھا حضرت حافظ و قاری محمد نصیر الدین صاحب حسامی دامت برکاتہم ناظم مدرسہ عربیہ دارالسلام للبنات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر صدارتی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات اللہ کا کلام سن رہے تھے، مزید آپ کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں ہے، کیونکہ بچوں نے، خدمت کے ساتھیوں نے آپ کے لیے حدیث تیار کی ہے، تو وہ حدیث تیار ہونے تک مزید تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو اس وقت تک میں آپ کو بٹھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی مزید دعا کر لیں گے، اس کے بعد پھر حدیث کھلا کر کے آپ کو چھٹی کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بچے جو پردے کے پاس ہیں وہاں سے ہٹ جاؤ، بھائی بار بار عاقل ادھر آؤ، عاقل عاقل آپ ادھر آئیے، عاقل کے ساتھ جو بچے ہیں ادھر آئیے، آپ بھی آئیے، پردہ نہیں اٹھانا بیٹے بار بار۔ اور خواتین میں بہت زیادہ آواز آ رہی، کیا بات ہے بھائی؟ میری گزارش ہے خواتین سے کہ مسجد کا احترام کیجیے، یہ مسجد ہے۔ گزشتہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک آپ نماز پڑھیں گے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ اب بچے بھی باتیں کر رہے ہیں، بچیوں بھی باتیں کر رہے ہیں، بچے پردے اٹھا رہے ہیں تو عورتیں بھی خاموش ہیں۔ بھئی آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی تو بچوں کو اصلاح کرنا، نہ ان کو روکنا۔ بھئی بچوں کی تربیت کب ہوگی بولیے آپ؟ بچوں کی کوئی آدمی یہ دیکھ رہا کہ بچے ہمارے سامنے غلط کام کر رہے ہیں
تو ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو منع کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو سکھانا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین بھی خاموش ہیں، پردہ اٹھ رہا تو بھی خاموش ہیں، بچے اندر جا رہے ہیں تو بھی خاموش ہیں، اور بہت ساری آوازیں خواتین میں سے آ رہی ہیں۔ بھئی آپ لوگ اگر باتیں کرنے آئے تو آپ اس کو پروگرام کو ہم ختم کر دیں گے، دعا کر کے برخاست کر دیں گے۔ بھئی جب اللہ کے دین کی بات سننا ہے تو نہایت ادب سے، عظمت سے اور دل کے اندر خشوع کو لیے ہوئے سننا۔ میری گزارش ہے خواتین سے کہ بالکل آپ خاموش ہو جائیں، بچوں کو بھی آپ خاموش کرا دیں نہایت ہی ادب کے ساتھ۔ میں نے کہا نا کہ بھئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جائے، اس لیے کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، مزید کل آپ کو جو ہے روزہ رکھنا ہے، سحر کرنا ہے، اور مجھے بھی صبح ڈائلیسس کے لیے الگ صبح فجر کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں، مختصر سی بات کر لیں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، قاری صاحب نے بھی قرآن کی وہی تلاوت کی آیت، اور میں نے بھی وہی آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ اللہ میرے ہر کام پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، بند کمرے کے اندر ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز میسر ہے، وہاں پانی بھی رکھا ہوا ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے، مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن آدمی کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں روزے کی حالت میں، باوجود یہ کہ سب چیزیں میسر ہیں، لیکن اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اکیلے کمرے میں رہنے کے باوجود میں مٹھائی کھاؤں، پانی پیوں، کچھ اور چیزیں کھاؤں۔ تو میرے دوستو، اللہ اس روزے کے ذریعے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تقویٰ صرف رمضان تک نہیں ہے کہ آدمی 30 دن روزہ رکھے، تقوی کی زندگی گزارے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اور پھر رمضان ختم ہو جائے تو تقویٰ اس کے اندر سے بالکل چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ رمضان انسانوں کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کے اندر انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تربیت کا نظام باقی مہینوں کے اندر اس انسان کے اوپر غالب رہے۔ جس طریقے سے آدمی رمضان کے اندر پابند ہوتا ہے، اسی طریقے سے باقی مہینوں کے اندر بھی وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اللہ کی طرف سے بڑی ٹریننگ کا ہے، اور جو آدمی اس مہینے کے اندر کامیاب ہو گیا، اس مہینے کے اندر اللہ کے احکامات کو مان کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باقی اس کے مہینے بھی صحیح گزریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو زندہ رکھا اور رمضان تک ملایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب آپ شعبان کا چاند دیکھتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اللہم، جب رجب کا چاند دیکھتے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان سے ملا دے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پل بھر میں کیا ہونے والا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے عمل کر کے امت کو بتلایا کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان سے ملا دے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور رمضان سے اللہ نے ملایا۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر کرم فرمایا، زندگی دی۔ تو اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا جائے۔ اللہ کے نبی کا رمضان کیسا تھا؟ صحابہ رمضان کو کس طریقے سے گزارتے تھے؟ تابعین رمضان کو کس طریقے سے گزارتے تھے؟ تبع تابعین رمضان کو کس طریقے سے گزارتے تھے؟ اولیاء اللہ رمضان کو کس طریقے سے گزارتے تھے؟ تو میرے دوستو، ہم اور آپ ان کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے اندر نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روزوں کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ اور ایک مسئلہ سن لیجیے آپ، بھئی اب 6 دن میں ہمارا قرآن ہو گیا، اب چھٹی نہیں ہے۔ یہ بات نوجوان خاص طور پہ سنیں، شیطان کیا بولتا معلوم؟ بھئی 6 دن میں قرآن پڑھ لیا، بھئی اب کیا ضرورت ہے قرآن سن لیا نا۔ بھئی مول صاحب بولے تھے تراویح میں قرآن سننا سنت ہے، سن لیا خلاص۔ بھئی تراویح میں آپ کو ایک قرآن سن لیا، سنت پوری ہو گئی۔ تراویح مستقل پڑھنا چاند رات تک بھی سنت ہے۔ پھر اگر وہ تراویح چھوڑ گئے تو بھلے آپ کا قرآن پورا ہو گیا، لیکن تراویح تو ابھی باقی ہے۔ تو تراویح پڑھنا آپ کے ذمے ہے، چاہے آپ اور ایک قرآن سنیں، چاہے علم ترا سے پڑھیں، چاہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں، لیکن تراویح مستقل سنت ہے مزید چاند رات تک۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تراویح کا اہتمام کریں آپ، چاہے تو اور ایک قرآن کو مختلف جو ہے مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے شبینوں کا اور تراویح کا جو ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے جڑ جائیں تاکہ آپ کی تراویح جو ہے چھوٹنے نہ پائیں۔ پھر جو ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار، بھئی کیسا بھی جگ رہے ہم لوگ، نماز کی پابندی رمضان کے اندر ماشاءاللہ ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد تھوڑا اذکار جتنا بھی ہو سکے، آپ جو ہے 3 کلمہ، درود شریف، استغفار، جتنا آپ سے ہو سکے، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 50 مرتبہ، اللہ کی توفیق اگر میرے تو 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ 3 کلمہ 100 مرتبہ پڑھیے اور جو ہے استغفار پڑھیے، درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ نماز تو ماشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر اگر فرض نماز کے بعد بیٹھیں تو تلاوت بھی ہو جائے گی، اور انفرادی تلاوت، کم سے کم ایک قرآن ہمارا انفرادی طور پر ختم ہو، اور بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ لیے فجر کی، ایک پاؤ پارے کی تلاوت کر لیے، 2 رکوع کر لیے، پھر ظہر کی نماز کے بعد اہتمام سے بیٹھے ایک پاؤ پارے کی تلاوت کر لیے، 2 رکوع کر لیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جو ہے 4 نمازوں کے بعد بھی اگر پاؤ پارا پڑھے، مغرب کے بعد کیونکہ افطار کا وقت ہے، تو روزانہ 1 پارا ہوتا ہے۔ تو اہتمام سے اگر پڑھیں تو آپ جو ہے 2-3 قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر فکر ہو کہ بھئی میرا قرآن تراویح میں ختم ہو، میرا قرآن انفرادی ختم ہو، مزید اللہ کی توفیق سے مزید میں کہیں جا کے اور تراویح پڑھوں، صدقہ کروں، خیرات کروں، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کی سخاوت، آپ تو پہلے سے سخی تھے، آپ کی سخاوت مشہور ہے، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے، اتنے سخی ہوتے تھے جیسے بارش کا پانی جو ہے زمین کے اوپر ٹپکتا ہے، خطرے زمین کے اوپر جیسے ٹپکتے ہیں اس سے زیادہ آپ سخی ہوتے تھے۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر
مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا، دیہات کا آدمی تھا، بدو تھا، تو ایسے وقت میں دربار نبوی میں آیا کہ مال غنیمت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، آپ جو ہے اپنا رومال اوڑے ہوئے تھے، آ کر اس نے رومال کو کھینچ دیا، کہا کہ محمد مجھے بھی مال چاہیے، رومال کو کھینچ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بدو، تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو یہ مال غنیمت میں سے میں تم کو کچھ دے دیتا، لیکن اب تو ختم ہو چکا۔ اس نے پھر رومال کو کھینچا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر تکلیف محسوس ہوئی، آپ کو صحابہ پریشان ہیں کہ کیا یہ بے ادبی ہو رہی ہے، کیا گستاخی ہو رہی ہے، اور تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسے کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے شخص تم اٹھو اور اس کو کچھ مال دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بازار جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، اس کے بدلے میں جو کچھ ملا لا کے اس کو دے دو، میں تمہارا قرض انشاءاللہ پورا کروں۔ تو اتنی سخاوت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ میرے دوستوں، امت کو یہ تربیت کرنا تھا، امت کو یہ ترغیب دینا تھا کہ دیکھو اے میرے امتیوں، تم میرا عمل دیکھو، تم میری طرف دیکھو کہ تمہارا نبی کتنا سخی ہے اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر تمہارا نبی اللہ کے راستے میں کتنا مال جو ہے سخاوت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں جان دی، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں دولت، اولاد کی دولت سے نوازا۔ ہزاروں لوگ ہیں، شادی ہو کے 18 سال ہو گیا، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار بچے دیے، بچیاں دی، اللہ نے بے شمار صحت دی۔ آج دواخانوں میں جا کے دیکھیے، میرا بھی اپنا ڈائلیسس ہو رہا ہے 6 مہینے سے، لیکن میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، اور میرے مقدر میں جو ہے وہ میں اس پہ راضی ہوں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 ایئرس کے بچے، 13 ایئرس کے بچوں کو ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ کیا آپ لوگ خوش نصیب نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گردے اچھے ہیں، آپ کا دل اچھا ہے، آپ کی کان اچھے ہیں، آپ کی آنکھ اچھے ہیں، آپ کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، آپ کا پاخانہ اور پیشاب صاف ہے؟ ہزاروں لوگوں کو جو ہے تکلیف ہے پاخانہ اور پیشاب کی، اس سے سب بے نیاز ہیں آپ۔ تو کتنا میرے دوستوں ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج سے ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ بھائی آج رمضان کی 6 تاریخ ہے، کل سے جو 6 دن کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے، آنے والے دن سے میں اللہ کے احکامات کا پابند بن جاؤں گا، میری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، میری تلاوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، میری نمازوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں جو ہے اشراق بھی پڑھوں گا، میں چاشت بھی پڑھوں گا، میں دیگر اعمال کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا۔ اور دوسری گزارش میرے دوست آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مساجد، مدارس، خاص طور پہ مدارس دینیہ، یہ اسلام کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے ایک قلعے کے مانند ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ جو ہے بڑے بڑے قلعے بنا کے اپنی سلطنت کی حفاظت کرتے تھے، اپنی حکومت کی۔ تو یہ جو ہے مدارس، یہ آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اور آپ کے ملک کے اندر اس وقت ایک ایسی ظالم حکومت ہے، جیسا سنا دی بچوں، آرام سے سنو، بچوں کو ذرا نیند بھی پوری ہو جاتی ہے ان کی، آرام سے، کوئی تکلف نہیں، بچوں کے لیے سب معاف ہے۔ تو آپ کے ملک کے اندر ایک ایسی ظالم حکومت آئی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ آپ کے مسجدیں بند ہو جائیں، آپ کے مدرسے بند ہو جائیں، اور آپ اسلام سے پھر جائیں۔ بات کریں گی گھر واپسی، ارے کہے گی گھر واپسی بابا، ہم پہلے سے مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے اندر اگر جئیں گے تو اسلام کے ساتھ جئیں گے، اگر اس ملک کے اندر ہم جئیں گے تو ایمان کے ساتھ جئیں گے۔ آپ غلط فہمی میں بابا، بھاگوت صاحب آپ غلط فہمی میں ہیں،
وزیر اعظم صاحب آپ غلط فہمی میں ہیں. ہاں اچھے بڑے بڑے طاقتور انسان فرعون، حامان، شداد، اس دنیا سے اللہ نے ان کو مٹا دیا. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے بابا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. انصاف پسند بنو. ہم اس ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتے ہیں انصاف پسند بنو. ہم اس ملک کے وزیر داخلہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور صاف کہنا چاہتے ہیں کہ انصاف پسند بنو. ہم موہن بھاگوت صاحب سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انصاف پسند بنو، اس لیے کہ ہر مذہب انصاف کی تعلیم دیتا ہے. ہر مذہب جو ہے مل جل کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، امن اور بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے. یہ کہاں سے آپ جو ہے راگ لاپ رہے ہیں کہ جو ہے گھر واپسی، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. تو میرے دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ مدرسوں کی آپ حفاظت کریں، مسجدوں کی آپ نمازوں کے ذریعے حفاظت کریں، اور جس طریقے سے معاشرے کو، قوم کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے اور ایک سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ آپ کے معاشرے کو، آپ کو اور ہم کو ایک حافظ کی ضرورت ہے، ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک مفتی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے قبر میں جانے تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں صاحب ذرا اذان دیجیے آ کے، چاہے وہ امام ہو، حافظ ہو، عالم ہو، آپ آتے ہیں صاحب ذرا بچہ پیدا ہوا اذان دے دیجیے. آپ کوئی عام آدمی کو نہیں بلاتے، متقی، پرہیزگار، امام، حافظ، عالم، مفتی، صاحب ذرا اذان دیجیے. ان صاحب آ کے جو ہے اذان اور اقامت دیتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ ذرا بات کرنے لگا، صاحب بچہ بات کرنا سیکھا، اس کو کلمہ پڑھائیے آئیے. جب بھی آپ ایک امام کے پاس، عالم کے پاس، مفتی کے پاس جاتے ہیں، ان صاحب بچہ کلمہ پڑھا، ذرا بسم اللہ، پہلا لفظ جو ہے کلمہ کے ساتھ ہو، اس کا بسم اللہ خانی کی، اس کو عام اس میں بسم اللہ خانی بولتے اس کو. اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ بچہ بڑا ہوتا، صاحب ذرا قرآن پڑھانا ہے، ایک اچھے قاری کے پاس آپ لے آتے. پھر جو ہے نکاح ہوا، آپ کیا کرتے؟ قاضی صاحب کو اٹھا کے، صاحب نکاح ہے، آئیے ذرا آپ جو ہے خود میں نکاح پڑھیے، آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، آپ مفتی ہیں. پھر انتقال ہوا تو بھی غسل کے لیے آپ علماء کے پاس آتے ہیں، قبر میں لٹانے کے بھی آپ علماء کے پاس آتے ہیں، اور پھر مٹی ڈالنے کے بعد بھی آپ بولتے ہیں صاحب ذرا دعا کرو. آپ دیکھیے معاشرے کو ایک حافظ کی، عالم کی، مفتی کی کتنی ضرورت ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، بنیے آپ، اسلام منع نہیں کرتا. اسلام تو تعلیم کے اوپر ابھارتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے. لیکن آپ کے ایمان کی حفاظت، آپ کے اسلام کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہی علماء، یہی مسجد والے، یہی اللہ والے. تو پیدائش سے لے کر مرنے تک پوری قوم کو، پوری ملت اسلامیہ کو علماء کی ضرورت ہے. میرے دوستو، آج آپ کے مدارس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ سینہ سپر ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے اور حکومت کو للکاریے کہ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں. ہم ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارے مدارس ہیں، یہ ہمارے اسلام کی آبیاری کے مراکز ہیں. یہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو ہم کو دین، اسلام، دھرم کے کیسے رہنا، دھرم کے ساتھ سکھاتے ہیں. ہم ان کو بند نہیں کر سکتے. اپنے تعاون کے ذریعے میرے دوستوں، اپنے عمل کے ذریعے حکومت کے وقت کو جواب دیجیے آپ کہ ہم ان مدارس اسلامیہ کو کبھی بند ہونے نہیں دیں گے. اور نمازوں کے ذریعے مساجد کو میرے دوستوں آباد رکھیں. جو مسجدیں ویران ہیں وہ جو ہے غیروں کے قبضے میں چلی گئی. تاریخی بابری مسجد کا کیا حال ہوا؟ برسوں تک وہاں نمازیں نہیں ہوئی. اگر وہاں نمازی آتے جاتے، نماز پڑھتے اور مسجد کو آباد رکھتے تو آج میرے دوستوں بابری مسجد کا حال ایسا نہیں ہوتا. تو جہاں بھی مساجد ہیں
ان کو آباد رکھنے کی کوشش، اور مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ادب اور احترام سے آ کر اللہ کی عبادت کیجیے، اور مساجد کو لڑائی اور جھگڑوں کے اڈے مت بنائیے، مسلکوں کے اڈے مت بنائیے۔ آپ چاہے کسی مسلک سے تعلق ہو آپ کا، لیکن اپنے مسلک کے علماء کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ مگر آج کل ہماری کمزوری یہ ہے کہ بھائی کوئی ذرا بڑی داڑھی والا واٹس ایپ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، ذرا شملہ بن لے کے آ گیا، بڑی داڑھی ہے، ارے کیا مسئلے بول رہے ہیں صاحب، آہا کیا مسئلے، ارے ان مسائل کی حقیقت کیا ہے، بڑے انہیں عالم نہیں ہے، انہیں بھائی قولی تھوڑا سا نالج، اسلام کا نالج رکھ کے مسئلے مسائل برا تو اس کی بات آپ پکڑ لیں۔ ہاں پڑوسی ملک میں کئی ہیں، اور یہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے برپا ہوں گے، بارش کے پانی کے خطروں کی طرح فتنے ہوں گے۔ آدمی صبح کو ایمان لائے گا، شام کو ایمان سے پھر جائے گا، شام کو ایمان لائے گا، صبح ایمان سے پھر جائے گا۔ تو یہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ کوئی خدا کا دعویٰ کر رہا، پڑوسی ملک میں کوئی خدا کا دعویٰ کر رہا، ہمارے ملک میں کئی فرقے ہیں، تو ان میں آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ بھئی کون حق پر ہے؟ تو یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کو بند کیجیے۔ آپ اگر واٹس ایپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، فیس بک دیکھیے، انسٹاگرام دیکھیے، لیکن اسلام کی جب بات آئے، ایمان کی جب بات آئے، تو آپ ان کی بات سننے کے بعد علماء سے رجوع کیجیے کہ بھئی میں نے ایسی بات سنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اپنے علماء کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت کے اپنے عالم کو، مفتی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ نوجوانوں سے میری بات ہے، ورنہ آپ بہک جائیں گے، اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں گے، ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسے کئی ویب سائٹس ہیں، آپ کھولو، بڑا اچھا پیارا نام آتا، الاسلام، المکہ، المدینہ، ویب سائٹس ہیں، آپ خوش آتے ہیں، بھائی کھولتے دیکھو اسلام آ گیا، الاسلام، مکہ، المدینہ، طبیعت خوش آتی ہے، بھائی مکے کا ویب سائٹ، اندر جائیں گے تو یہ پورے ویب سائٹس وہ یہودیوں کے ہیں، اور یہودیوں نے آپ کی زبان پہ ایسی محنت کی، آج ہمارا بڑے سے بڑا عالم بھی فرفر عربی نہیں بول سکتا۔ ایک یہودی جو ہے آپ کی زبان پہ ایسا حاوی ہے کہ بہتری ہزاروں کتابیں لکھی ہے یہودی۔ تو ایسے ویب سائٹ آئے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ہیں، آپ بہک جائیں گے، ایمان سے آپ جو پھسل سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش ہے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کو علماء تک لے جائیے، علماء تک آپ رجوع کیجئے، ان سے مسائل پوچھئے کہ بھئی اس میں حقیقت کیا ہے، تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ پھر دوبارہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مساجد کی حفاظت کے لیے مدارس، دیکھیے صاحب ہر لائن میں فراڈ ہے۔ اب واٹس ایپوں میں دیکھو آج کل کیا ہو رہا، بہت سے تنظیمیں زکوٰۃ وصول کرنا شروع کر، بعض تو ارے بھائی کیا ہے یہ مصابہ چندے وصول کر کے سب جو ہے کھا جا رہے ہیں، پی جا رہے ہیں، نہیں بھائی ہم کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں، آپ بنائیے، ہمیں انکار نہیں۔ جہاں انجینئر کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں عالم کی بھی ہے، مفتی کی بھی ہے۔ بھئی مدارس سے دیاں یہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، فراڈ ہر لائن میں ہے، دنیا کی لائن میں فراڈ نہیں ہے کیا؟ آپ تحقیق کرو، بھئی کوئی یو پی سے چندہ کرنے آ رہا، کوئی بہار سے آ رہا، آپ جب مطمئن ہو جائیں اس سے تو آپ چندہ دیجیے۔ بھئی آپ کے ہاتھ کے گلے پہ کوئی چھری نہیں رکھا نا چندہ تو بول کے، بہار والے آئے تو آپ دیکھیے، بہار والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بنگال والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور دیگر علاقوں والے ہمارے بھائی ہیں۔ ارے کوئی ہمارے باہر کے ملک سے آ رہا ہے، ہمارے ملک سے آؤٹ آف کنٹری سے بھی آ رہا تو وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، مطمئن ہونا آپ کا کام ہے، تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ، صحیح مسجد میں، صحیح جو ہے مدرسے میں استعمال ہو، ورنہ آپ فراڈ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ تو تحقیق کر کے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات مسجدوں کی تعمیر میں ضرور حصہ لیجیے۔
ان کو انکار مت کیجیے، کیونکہ ایک طرف آپ یو پی کے حالات سے واقف ہیں، ہاں؟ کیا نہیں ہو رہا وہاں پہ بتائیے آپ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں۔ آج کیا حالت ہے یو پی کی؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ ضرور مدرسوں کی حفاظت کیجیے اور یہ اپنے ذمے لیجیے کہ یہ میرا مدرسہ ہے، یہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کو میں ایک بچے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، جب خاندانوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفنا کے ہم لوگ آ جا رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ذرا ارے چلو ابا کی یاد آ رہی، اماں کی یاد آ رہی بول کے قبرستان جاتے تھے۔ اب دفن کر کے آگے تو اس کے بعد خدا حافظ کوئی جا رہا ہی نہیں۔ پہلے تو بھی ذرا شب برات میں جا کے یاسین وغیرہ پڑھتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ نہیں تو ذرا عید بقرعید کو پھول چڑھاتے تھے جا کے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اب وہ بیچارہ اماں بابا بھائی وہاں زمین کے نیچے کیسے ہیں، کیا ہے بھائی، عذاب قبر برحق ہے، لیکن کون کس حالت میں ہے نہیں جانتا۔ اس لیے صدقہ کرنے کا حکم ہے، ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے، تاکہ آپ کے صدقے سے اور آپ کے ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کو کچھ راحت ہو۔ تو کم سے کم آپ اپنے ایک بچے کو حافظ عالم یا مفتی بنائیں گے تو اس کو احساس رہتا کہ بھائی میرے بابا اتنا محنت کر کے میرے کو حافظ عالم بنائے، تو کم سے کم روزانہ ان کے جو ہے نام پہ قرآن پڑھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے کو بلایا، مولانا طیب صاحب کو، بیٹے طیب ادھر آؤ۔ وہ گئے، ان کو کمرے میں بٹھا کے کہنے لگے دیکھو بیٹا، میں نے آپ کو حافظ عالم مفتی اس لیے بنایا تاکہ تم میرا خیال کرو، تم کو میں نے میری آخرت کے لیے حافظ عالم بنایا۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد بیٹا تم مجھے بھول نہیں جانا، مجھے ہمیشہ تم یاد رکھنا۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کو زندگی کے اندر وصیت کی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے انتقال